اور بڑا اس میں تھا کہ جناب آج یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اچھا، اب اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہوئی، کل کے دنوں میں کچھ دلچسپ باتیں ہوئی، لیکن آج پہلے فیصلہ ملتوی کیسے ہوا وہ سن لیجئے، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ پھر ہم اس کیس کے اوپر تھوڑی سی مزید بات کریں گے، کیونکہ آج کا ٹاپک یہ ہے اور اس کے اوپر کچھ کلیریفیکیشن بڑی ضروری ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 2 دنوں میں جس طرح سے ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ ان کے نیریٹو میں تھوڑی سی سوئی چبو دیتے ہیں، بڑے مختصر انداز میں ان کے بنائے ہوئے نیریٹو کے اوپر ہم جو ہے کچھ سوال اٹھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ نیریٹو حقیقت کے برعکس ہے۔ اچھا، آج دن 11 بجے کا وقت تھا، تمام لوگ یہ کہتے تھے، انہوں نے بتایا کہ جی آج 11 بجے عدالت نے وقت دیا۔ اچھا، عدالت میں جب نارمل ہیئرنگ ہوتی ہے، اس کی لسٹنگ ہوتی ہے، جو نارمل صبح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں وقت نہیں دیا جاتا۔ عدالت کے وقت کے مطابق وکلاء نے، ملزمان نے پہنچنا ہوتا ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں۔ عدالت 9 بجے بیٹھتی ہے تو 9 بجے لوگ پہنچتے ہیں، لیکن جب وقت دیا جاتا ہے اسپیشلی فیصلے کے لیے، کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ روٹین کی کارروائی عدالت کی نہیں ہوتی، ٹرائل نہیں ہوتی، فیصلہ سنانے کے لیے بتا دیا جاتا ہے جی کہ ہم 2 بجے فیصلہ سنائیں گے، 11 بجے سنائیں گے۔ اس میں بھی 11 بجے فیصلہ سنانے کا جو ہے وہ بتایا گیا تھا، اور آج صبح خلاف معمول، اور یہ بات جو کورٹ رپورٹرز ہیں، یہ ثاقب بشیر صاحب ہیں، ان کی ٹویٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہا ہوا ہے کہ 8:30 بجے، ویسے انہوں نے کہا جی نارملی جج صاحب 9 بجے آتے ہیں احتساب عدالت کے، جو اڈیالہ جب عدالت لگتی ہے اور پھر عدالت لگتی ہے، اور یہاں پہ وہ کوٹ بھی کر رہے ہیں کہ 11 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا فیصلہ سنانے کے لیے، لیکن آج جج صاحب 8:30 بجے آ گئے، اور 8:30 بجے انہوں نے کہا جی کیس پکارے، اچھا کوئی نہیں آیا، چلیں کوئی نہیں آیا تو ہم اس کو 17 تاریخ تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی جو کہتے ہیں نا جس کو خپتی ہوئی، کہ وہ ایک ان کی شرمندگی ہوتی ان لوگوں کی جو کل سے جناب شادیانے بجا رہے تھے کہ آج فیصلہ آ رہا تھا، ایز اف ان کو یہ بھی پتا ہے کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے اور فیصلہ کیا لکھ کر رکھا ہوا ہے، اور وہی فیصلہ دکھا دکھا کر عمران خان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ وہ اب یہ تعویلیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان عدالت میں نہیں آئے، پیش نہیں ہوئے، ان کے وکیل پیش نہیں ہوئے، تو اس لیے کیس جو ہے وہ آگے 17 تاریخ کو چلا گیا۔ جبکہ ایک سمپل سی جو سوال ہے، یہ میں نے بھی کیا، لیکن چلیں زیادہ مستند صحافی ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے سوال کیا ہوا ہے کہ ایک ایسا شخص جو قید میں ہے، جیل میں ہے، وہ یہ فیصلہ خود کیسے کر سکتا ہے کہ اس نے عدالت میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ یہ تو جو وارڈن سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے جیل کا، وہ اس کو وقت بتایا جاتا ہے، اس وقت پہ وہ ملزم کو لے کے عدالت لے آتے ہیں۔ تو یہ والی بات، یہ والی تعویل دینے سے پہلے کرنل صاحب کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ یہ جو بچوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جا کے چورن بیچیں، یہ نہیں بکنا۔ خیر، یہ تو ہو گیا۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج بھی فیصلہ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ڈسپریشن ہے، جو پچھلے کچھ دنوں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کچھ بنیادی باتوں پہ مان جائے، تو اس کے بعد ہم تاکہ یہ تاثر دیکھ سکیں۔ یہ ایک آخری اٹیمپٹ ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ عمران خان بھی بالکل باقی سیاستدانوں کی طرح ہے، جن کے اوپر ہم پہلے کیس بنتے ہیں، اور جب وہ کیس بن جاتے ہیں اور جب وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سدھائے جاتے ہیں اور وہ ہماری تمام شرطیں مان لیتے ہیں، تو پھر ہم ان کو ایک NRO دے دیتے ہیں۔ اب یہ والی سچویشن جو ہے وہ عمران خان کے اوپر لاگو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ کیسز تو خیر عمران خان کے اوپر بنائے گئے ہیں، لیکن ان کیسز کے وجہ سے عمران خان ان سے کسی بھی قسم کی نیگوسیشن یا اس میں کوئی ریلیف لینے سے انکاری ہے۔ تو وہ جو ایک عمران خان کی اس وقت ایک حیثیت ہے سیاست کے اندر، اس کو تباہ کرنے کی جو کوشش ہے وہ ناکام ہو رہی ہے، کیونکہ عمران خان اپنے عدالتی معاملات کے اوپر بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔